کہ ایک چیز کے اگر دیکھا جائے تو مختلف کازز ہوتے ہیں اور اس کے بعد جا کے وہ وجود میں آتی ہے. تو واقعہ کربلا کو صرف اس نگاہ سے دیکھنا کہ یزید ایک جوان تھا، شرابی تھا، اور اتفاق سے ایسا اس نے کر دیا، اور وہی صرف، اب اس جانب توجہ رہے، وہی اور صرف اس کا سبب تھا، تو یہ غلط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو جب حجر و ہذیان و بکواس کہا گیا تو یہ سب سلسلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر پابندی لگائی گئی، اور جہاں ملی ان کو جلایا گیا، اور جس نے نقل کرنا چاہا اسے مارا گیا، اور زبان بند کرنے کے لیے پریشر بھی ڈیولپ کیا گیا اور مال بھی دیا گیا. حتیٰ دو حضرات نے اپنی بیٹیوں سے بھی روایات کو لے کے جلایا. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے قرآن اور اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اور ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، دوسرے میرے اہل بیت. اب جب اہل بیت کی ذمہ داری دیکھی جائے تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دفاع، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس شریعت پر لگائی جا رہی ہے پابندی، اور رسالت رسول اللہ کو نشر کرنے پر کوڑے مارے جا رہے ہیں اور ان کو جلایا جا رہا ہے. اب ایسے میں بہت واضح سی بات ہے کہ اہل بیت جب شریعت بیان کرنا چاہیں گے یا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا چاہیں گے تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ المیہ جمعرات سے جو المیہ شروع ہوا کہ جس پہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جناب ابن عباس گریہ فرماتے تھے اور کہتے تھے الرضیہ کل رضیہ، یعنی تمام مشکلات، مشکل اور تمام مشکل جو ہے اور مصائب جو ہیں وہ کس میں ہیں؟ اس جمعرات والے دن کے ہیں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہوا گیا اور ان کے قول کو حجر، ہذیان، اور اگر اردو میں کہا جائے تو بکواس، اور صحیح بخاری کے مترجم نے اس کا ترجمہ کیا ہے برانہ. تو یہ بار بار توجہ سے دے جا رہے ہیں کہ اصل میں یہ چیز سبب بنی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت گری کا جو سلسلہ شروع ہوا، آفیشلی فری ہینڈ چھوڑا گیا. مثال کے طور پر خلیفہ دوم نے واضح قانونی طریقے سے فرمایا لا یخالفون احد الا قتلناہ، کوئی بھی ہماری اگر مخالفت کرے گا تو ہم اسے قتل کر دیں گے. خلیفہ اول نے جناب سیدہ گھر کے لیے واضح فرمایا، اور یہ کسی ایک جگہ نہیں ہے، کہ اگر بیعت نہ دیں تو پھر گھر کو جلا دو. اور پھر عام مسلمانوں کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ ان سے ان کے ہاں جاؤ اور جا کر دیکھو اذان ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اگر اذان نہ ہو، فرض کریں کہ صبح وہ پورا گاؤں سوتا رہ جائے، تو اس کے لیے حکم یہ تھا کہ انہیں قتل کر دو، جلا دو اور مار دو. اور اگر یہ دیکھو کہ وہ اذان کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ انہیں مار دو، قتل کر دو اور جلا دو. اور اگر نماز کے بعد ان سے زکوٰۃ مانگو، اور اگر وہ بکری کا بچہ بھی جو زکوٰۃ کا ہے وہ مجھے نہ دیں، تو پھر انہیں قتل کر دو، مار دو اور جلا دو. اور وہاں سے موضوع شروع ہوا شہادت حضرت مالک ابن نویرہ کا، کہ جب ان کو مارا گیا اور ان کے سر کو کاٹ کر اینٹوں کے طور پر استعمال کیا گیا، اس پہ کھانا پکایا گیا، ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب کو مارا جا رہا ہے، اور جو انصار کے پہلے کینڈیڈیٹ تھے سعد ابن عبادہ، ان کو مارا گیا. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ ثقیفہ میں پہلے انصار جمع ہوئے تھے خلافت کے لیے، ان کے مقابلے میں مہاجر آئے، وہ پریشر انہوں نے ڈیولپ کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. تو نظر یہ آتا ہے کہ انصار اگر پاور میں آ جاتے تو پھر وہ خلیفہ بن جاتے. جو پہلے کینڈیڈیٹ تھے سعد ابن ابی عبادہ، پھر انہوں نے نہ خلیفہ اول کی بیعت کی نہ دوم کی بیعت کی. بعد میں گو کہ انہیں بھی قتل کر دیا، داستان بنائی گئی کہ وہ پیشاب کر رہے تھے کسی بیابان میں اور جنہوں نے مار دیا. پھر ہم تدریجاً دیکھتے ہیں کہ اہل بیت پر ظلم ہو رہا تھا، احادیث کو نہیں لیا جا رہا تھا، اور مختلف چیزوں کو تدریجاً بدلا جا رہا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں خالدی کے جرائم کو دیکھیں
تو ایران پہ حملہ کر کے موصوف نظر مانتے ہیں کہ میں خون کی ندی بہاؤں گا، اور لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں ذبح کیا۔ پھر قاقا نے کہا کہ جب تک پانی آپ نہیں بہائیں گے تو یہ خون نہیں بہے گا، کیونکہ خون بہہ نہیں سکتا، اس میں سیلان نہیں ہے۔ تو پھر پانی بہایا گیا تو وہ خالد ابن ولید کی منت پوری ہوئی۔ پھر ہم توجہ دیں کہ صحابی رسول حضرت ابو ذر کو جلا وطن کیا جا رہا ہے ایک بیابان میں۔ وہ جلا وطن نہیں تھا اصل میں، پہلے جلا وطن کیا تھا شام کی جانب، وہاں پر انہوں نے مولا علی کے فضائل بیان کیے۔ پھر ان کو معاویہ نے واپس بھیجا اس عالم میں کہ ان کو باندھ دیا تھا اونٹ سے، ان کے دونوں پاؤں باندھ دیے تھے، ان کی رانیں پوری کی پوری زخمی ہو گئی تھیں جب وہ مدینے پہنچے۔ اب ایک بیابان میں ایک صحابی کو بیٹی کے ساتھ چھوڑا جا رہا ہے، تو یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ نظام کیسا آ چکا ہے۔ پھر وہ پوری حکومت معاویہ کے مروان کے حوالے کر دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کو اور اس کے باپ کو مدینے سے نکال دیا تھا۔ فدق مروان کو دے دیا جاتا ہے، افریقہ کا 5 لاکھ کا خمس ہر سال کا مروان کو دیا جاتا ہے۔ حارث ابن مروان یعنی مروان کے بھائی کو مدینے کی پوری مارکیٹیں دے دی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کے حکم سے تیسرے خلیفہ کی تکفیر کی جاتی ہے، انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ وہ فرماتی تھی اقتلوا ناصر فقد کفر، اور جب وہ مار دیے جاتے ہیں تو وہ جرم مولا علی پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر جنگ جمل کی جاتی ہے کہ جس میں اصحاب مارے جاتے ہیں، 10,000 سے 36,000 لوگ مارے گئے۔ اور پھر اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، تو اس میں بھی انہی کے خون کا بہانہ بنایا گیا اور 70,000 سے 1 لاکھ لوگ مارے گئے، کئی سال کی جنگ چلی۔ اور واقع کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ تیسرے خلیفہ کا ذکر کیا جاتا تھا، جبکہ ان کو مارنے والے اصحاب تھے۔ مولا علی نے تو پانی بھی پہنچایا تھا، گو کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ ان کا فیصلہ ہو جو قاضی کے ذریعے سے، اور یہ مارنے وغیرہ کا طریقہ نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد ظاہر ہے کہ مارنے میں حضرت عائشہ کا حکم تھا، طلحہ زبیر آگے تھے، اصحاب آگے تھے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن کے جنازے پہ تیر جب چلے تو وہاں پر بھی یہی ایشو بنایا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور تیسرے خلیفہ کا نام لیا گیا کہ وہ رسول اللہ کے پاس دفن نہ ہوں، اور حسن ابن علی کیسے دفن ہو جائیں گے۔ تو وہاں پر بھی انہی کا بہانہ بنایا گیا۔ پھر کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی کا بہانہ بنایا گیا۔ کئی جگہ کہا گیا بیویوں سے جب وہ رو رہی تھیں، ہی وعیت لوعیت عثمان، یہ جو رونا ہے وہ قتل عثمان کے بدلے کا ہے۔ تو یہاں سے بڑی تیزی سے ہم نے بتایا کہ حالات بہت خراب تھے۔ پھر اسی میں درمیان میں جناب محمد ابن ابوبکر کا واقعہ دیکھیں، کس طرح سے معاویہ کے حکم سے، جو معاویہ کا گورنر تھا مصر کا، اس نے انہیں مارا، اور مارنے کے بعد گدھے کی گھال میں سیکھے جلا دیا۔ اور وہ جو تھا معاویہ بن خدیج، معاویہ کا گورنر یعنی معاویہ بن ابو سفیان کا گورنر، وہ بھی صحابی تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں بسر ابن ارتاد جو معاویہ کا جلاد ہے، کمانڈر ہے، وہ 30,000 کے قریب مولا امیر المومنین کے طرفداروں کو مارتا ہے، اور مولا امیر المومنین کی طرفدار جو خواتین ہیں، وہ پہلی دفعہ عالم اسلام میں ان کو بیچا گیا پنڈلیاں کھول کھول کے۔ اور اس دن کے بارے میں جناب ابو ذر نے دعا کی تھی کہ میں ایسا دن نہ دیکھوں، اور اس دن کا نام تھا یوم العورہ۔ یوم العورہ یعنی جس دن ستریں کھول دی گئیں، شرمگاہوں کو کھول دیا گیا، خواتین کو نیم برہنہ کر کر کے بازاروں میں بیچا گیا۔ اسی شخص نے رسول اللہ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کے سگے چچا عبید اللہ ابن عباس کے بیٹوں کو ماں کے سامنے ذبح کیا۔ اور یہ عبید اللہ ابن عباس کون تھے؟ مولا امیر المومنین کے مدینہ میں گورنر، اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے۔ تو یہ جو پورا سلسلہ تھا، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دہشت گردی اور قتل عام اور لوگوں کو مار کے دبانے کی جو پالیسی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد شروع ہوئی، اور پھر اہل بیت کے لیے مختلف جگہ مختلف طریقوں سے پرابلم کریٹ کیے جاتے تھے۔ اور جو فائنلی بہانہ ملا وہ جناب عائشہ کے ذریعے سے ملا کہ انہوں نے یعنی مولا امیر المومنین پر تہمت لگائی، ان کی چاہنے والوں پر تہمت لگائی، جبکہ کام خود انہی کا اور ان کے افراد کا تھا، طلحہ اور زبیر کا۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے تہمت لگا کر زمین کو ہموار کیا، اور شروع ہی سے اہل بیت کے خلاف سارے کام جا رہے تھے، لیکن جنگ جمل کے بعد اور زیادہ کام
سخت ہو گیا، جی جیسا کہ پہلے توجہ دلائی کہ جنگ جمل ہوئی تو اس میں مولا امیر المومنین کو مجرم قرار دیا گیا، قتل خلیفہ سوم کا، اور جنگ صفین میں بھی یہی ہوا، یہاں تک کہ شہادت امام حسن کے بعد جو تیر چلے وہ بھی اسی نام سے چلے، اور پھر واقع کربلا۔ تو یہ بالکل صحیح۔ بات آخر میں دوبارہ توجہ دلائیں کہ ایک چیز کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، بالکل ویسی جیسے پاکستان میں اگر اس وقت دیکھا جائے تو کسی ایک حاکم کو نہیں کہا جائے گا، ہاں آرام سے کہہ دیا جائے گا کہ اس وقت جو کام ہو رہا ہے سارا ہو گیا، یہ سب یہاں تک پاکستان پہنچ گیا، یہ مثلا اس وقت کے حاکم کو آپ کہہ دیں۔ لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، گلیوں میں پانی ہے، بجلی نہیں ہے، ڈیم نہیں ہے، ہزار قسم کی مشکلات ہیں، انوائرمنٹل مشکلات ہیں، یہ سب کچھ ایک سال کا نتیجہ یا اس حاکم کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تمام حاکموں کا نتیجہ ہے۔ تسلسل کے ساتھ جو حالات اور واقعات دول اسلامیہ میں، مناطق اسلامیہ میں پیش آتے رہے اور تاریخ نے اس کو قلم بند کیا، اس کو بہت تیزی کے ساتھ قبلہ نے سبب کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ یہ تمام حالات سبب بنے ہیں واقع کربلا کے وجود میں آنے کے۔ اور تھوڑی سی بات کو ناظرین جو ہے وہ مزید آگے بڑھائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا اور اس کو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے دوام بخش دیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ امام حسین السلام نے دین کو مکمل بچا لیا تو قبلہ اس کی کیا تفسیر کریں گے؟ اس کو کس زمرے میں، کس نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے دین بچایا، بالکل صحیح ہے، امامت کا منصب ہی دین بچانے کا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ دین بچانے کی بات ہو، عموماً ایک امام حسین کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین کیا خطرے میں ہو سکتا تھا؟ وہ تو خطرے میں ہو ہی نہیں سکتا تھا، اللہ کا دین ہے۔ تو اس مغالطے کے ذریعے سے اس چیز پر ضرب لگائی جاتی ہے کہ امام حسین نے دین کو بچایا۔ تو پہلی بات کا ہم جواب دیں کیا دین خطرے میں ہو سکتا تھا، تو جواب یہ ہے کہ ہاں، اللہ کا بھیجا ہوا دین خطرے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ جو سابق انبیاء دین لائے تھے وہ اللہ کا بھیجا ہوا دین تھا یا نہیں تھا؟ سابق انبیاء کی جو کتابیں تھیں وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی وحی کردہ کتابیں تھیں یا نہیں تھیں؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دین کو بچانا تھا، اس کتاب کو بچانا تھا، اس کے لیے پھر امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودیت کیا اللہ کا دین نہیں تھا؟ یا تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ یا مسیحیت اللہ کا دین نہیں تھا؟ یا انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ اور اسی طرح سے جو ہم نے مثال دی باقی انبیاء کی شریعتیں اور کتابیں، وہ سب خطرے میں تھیں اور ان کو خطرہ ہوا، لیکن ان کے بعد دوسرے انبیاء آئے اور ان تمام نقائص کو دور کیا۔ اب یہاں نبوت ختم ہو گئی ہے، اور یہ جو کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ امامت کے معنی ختم نبوت کا انکار ہے، نہیں، امامت کے معنی جب ہم امام کہہ رہے ہیں تو یہ ختم نبوت کی تائید ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کی شریعت جو مکمل ہو چکی ہے غدیر میں، اب اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب جو ہم نے پہلے سوال میں جواب دیے تھے کہ جو حال ہو گیا تھا عالم اسلام کا، اس کو مد نظر رکھیں تو دین کافی بدلا جا چکا تھا۔ مثال کے طور پر ایک ہی چیز کی جانب توجہ دلائیں فی الحال، کہ جس طرح سے تراویح کا موضوع تھا، دین بدلا گیا، حج تمتع کا انکار کیا گیا، اسی طرح سے اور مختلف چیزوں میں کہ جن میں سے ایک مثال اور دیں کہ اس کے بارے میں پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں، انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے گفتگو کریں گے، کہ سال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا تھا وہ ربیع الاول سے تھا۔ ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سے ہوئی۔ یہ جو مشہور ہے کہ خلیفہ دوم نے سال کا نظام شروع کیا، انہوں نے سال کا نظام نہیں شروع کیا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کو جہاں سے شروع فرمایا تھا یعنی ربیع الاول، اس کو بدل کے وہ محرم پر لے کر آئے۔ تو مختلف جگہ پر مختلف چیزیں بدلی گئیں، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہم ترین موضوع ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں بھی بعض جہلا اس کام کو کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلیفہ دوم نے اور اول نے پابندی لگائی، تو اس کو اچھا کام کہا جا رہا ہے کہ یہ خلیفہ کے اچھے کاموں میں سے ایک تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جو انبیاء کی، تمام انبیاء کی رسالت میں سے سب سے افضل رسالت ہے، اس رسالت پر پابندی لگانا اچھا کام کہا جا رہا ہے اب ہمارے ہاں۔
تو شریعت میں جو رد و بدل ہوا، اور پھر ایسا وقت آ گیا کہ یزید جیسا شخص جو فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور بندروں کتوں سے کھیلنے والا ہے، وہ امام حسین سے بیعت مانگ رہا ہے. اور بیعت مانگنے کے معنی یہ ہے کہ تم میرے سارے کاموں کو اپروف کرو. اب اگر امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو آج یہی سب لوگ جو امام حسین کے دشمن ہیں وہ یہ کہتے کہ امام حسین ایسے بلند مقام پر فائز تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے، اور جب انہوں نے یزید کی بیعت کر لی اور اپروف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں یزید کی مخالفت کرنے والے؟ اور یزید کا ہر فعل اپروف ہو گیا امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی وجہ سے. پھر یہ بہانے بنائے جاتے. لیکن امام حسین نے بیعت نہ کر کے مخالفت کو ثابت کر کے، اور مخالفت ایسی کہ جو چھپ بھی نہ سکی، اور خصوصاً جہاں پر اہل بیت نے اپنا خون دیا کربلا میں، یعنی امام حسین نے، ان کے اصحاب نے، تو وہیں پر اس خون کو بچانے کے لیے جو اسیری کا سلسلہ ہوا، اس سے پورے عالم اسلام میں ثابت ہو گیا کہ نواز رسول اور یزید ایک نہیں ہے، یہ ایک دین نہیں ہے. اس طرح سے امام حسین نے دین کو بچا لیا. اور اگر آپ جان نہ دیتے تو آج دین، آج نہیں پہلے ہی بدل چکا ہوتا. اب امام حسین کی بیعت کی وجہ سے یزید کے ہر قول کو کہا جاتا کہ یہ صحیح ہے. کیا دلیل ہے؟ امام حسین نے تائید کی ہے. بس امام حسین نے مخالفت کر کے در حقیقت پوری شریعت کو بچا لیا. اچھا جی، بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے بیان فرمایا کہ امام حسین السلام نے دین کو کس طرح سے جو ہے بچایا. اب تھوڑا سا اب اس کے بعد آپ نے کہا کہ پھر جو ہے وہ ایک اسارت کا سلسلہ شروع ہوا، بیویوں کو اسیر کیا گیا. اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو عزاداری کا سلسلہ. اب عزاداری کے اوپر بھی سوال کیے جاتے ہیں کہ عزاداری آخر کب سے، عزاداری کیوں. تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ تھوڑے سے تاریخی حقائق ہمارے ناظرین کے سامنے پیش فرما دیں. جی، عزاداری امام حسین علیہ السلام در حقیقت ان کی مظلومیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے، اور اجاگر یوں کرنے کے لیے ہے تاکہ بتایا جائے کہ یزید اور امام حسین ایک نہیں ہیں، قاتل اور مقتول ایک نہیں ہے، ظالم اور مظلوم ایک نہیں ہے. اور ہمارے ہاں اور بعض دیگر مذاہب اسلامی میں جو فرق ہے، ہم جرائم کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اور وہ جرائم ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہی نہیں ہیں صرف، بلکہ وہ کتب اہل سنت میں زیادہ لکھے ہوئے ہیں. فرق یہ ہے کہ ان کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اصحاب کے جو مشاجرات ہیں، جو اختلافات ہیں، جو جنگیں ہیں، جو دوسرے کو مارا ہے، جو دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، جو دوسرے سے لڑتے تھے، اس کو بیان کرنا حرام ہے. اب یہ اور بات ہے کہ وہ بڑی بیوقوفی کی بات کرتے ہیں کہ پہلے خود مشاجرات صحابہ کا اقرار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کا ذکر کرنا حرام ہے. اب انہی مظالم کو بیان کرنے کے لیے سمجھیں جو ماس میڈیا کے طور پر، ماس کمیونیکیشن کے طور پر جس میڈیا کو استعمال کیا گیا، وہ تھا امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور ان پر گریہ، کہ وہاں تمام مصائب بیان کیے جائیں. اور باقی ائمہ علیہ السلام کی جو عزاداری ہے، خصوصاً جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، تو وہاں پر بھی اہم موضوع یہی ہے کہ ان کے زمانے کے حالات اور واقعات کو بیان کیا جائے اور کیسے وہ شہید ہوئیں. تو عزاداری کا اصل ہدف ہے جن لوگوں نے ظلم ڈھایا ان کے مظالم کو بیان کرنا. اور یہ کام در حقیقت شروع ہوا اسیران کربلا کی اسیری سے. یزید ملعون خبیث لعنت اللہ علیہ یہ سمجھتا تھا کہ اس طریقے سے اس کی کامیابی ظاہر ہوگی، جبکہ اس طریقے سے اس نے اپنے اختلاف کو اور امام حسین کی شہادت کو پورے عالم اسلام میں خود اس نے مشہور کیا. کب؟ کہ جب مختلف شہروں میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم، کہ جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہستیوں میں سب سے قریبی جو دو ذوات مقدسہ تھیں، وہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام کی تھی. حتیٰ امام زین العابدین قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رشتے کے اعتبار سے، منصب اور مقام کے اعتبار سے تو امام زین العابدین علیہ السلام بلند تھے، کیونکہ امام تھے، حجت خدا تھے. ہم رشتے کی بات کر رہے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام جناب سیدہ کی شکم مبارک میں ان کی تخلیق نہیں ہوئی،
لیکن جناب زینب اور جناب ام کلثوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹیاں تھیں، لہٰذا قرابت کے اعتبار سے جو سب سے قریبی ہستیاں تھیں اس وقت وہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم علیہم السلام تھیں۔ انہیں جب اسیر کیا گیا تو انہوں نے وہاں پر ان مصائب کو کھول کھول کے بیان کیا، اور وہی فضائل اور وہی مصائب چاہے وہ دربار میں ہوں چاہے وہ بازاروں میں ہوں، در حقیقت انہی کی جانب ہم توجہ دلاتے ہیں کہ وہ تھیں اصل مجلسیں اور وہی تھے اصل دشمنوں کو بے نقاب کرنے کے خطبے۔ تو یہ ایک عزاداری کی اہم ترین سمجھے ابتدا کے بارے میں ہم نے توجہ دلائی، اور عزاداری کی جو اہم ترین ایک وجہ ہے، خصوصیت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کی جانب بھی توجہ دلائی۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا اور تھوڑا سا اضافہ فرما دیں قبلہ کہ عزاداری سے اتنا خوف کیوں ہے؟ کیوں آج تک جو ہے وہ عزاداری سے دل دہلتا ہے؟ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے، جہاں پر بھی دشمنان اہل بیت ہیں، کسی بھی طرح کے ہوں، کسی بھی انداز کی ہوں، کسی بھی ملک کے ہوں، کسی بھی منطقے کے ہوں، عزاداری سے جو ہے وہ خوف کھاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اختلاف تھا وہ شیعہ یا سنی اختلاف نہیں ہے، وہ ہے پرو اہل البیت اور اینٹا اہل البیت۔ جو اہل بیت کے طرفدار ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہیں، جو اہل بیت کے مخالف ہیں وہ اس سے گھبراتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شور ہے کہ یہ بدعت ہے، یوم علی، یوم حسن، یوم حسین، ایام فاطمیہ، اس کے بارے میں کہ جی یہ سب بدعت ہیں۔ لیکن جب پہلی محرم کو خلیفہ دوم کا دن منایا جا رہا ہے اور 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم کا دن منایا جا رہا ہے، تو یہاں پر نہیں ان کے ذہن میں آیا کہ یہ بدعت ہے اور دن منانا حرام ہے، لیکن نہ، یہ سب کچھ ان کے ذہن میں آتا ہے رسول آل رسول کے ذکر کو روکنے کے لیے۔ امام حسین کی شہادت کے موضوع میں کہتے ہیں کہ شہادت جو سوگ ہے وہ 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن اب سوال کیا جائے کہ یہ جو حضرت عمر کا سوگ منا رہے ہیں آپ اور حضرت عثمان کا سوگ منا رہے ہیں، تو کیا ان کو ابھی 1.5-2 دن ہوئے ہیں دنیا سے گئے ہوئے، یا ان کو 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں؟ تو اصل پرابلم ہے کہ جب ہم یہ سیاہ لباس پہنتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، یہ علم اور تابوت اور زلجھنے، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، تو پھر ہر آدمی سوال کرتا ہے کہ آل رسول پر ظلم ہوا، جب ظلم ہوا تو کوئی نہ کوئی ظالم بھی ہوگا، اور جب وہ ظالم ہے وجہ تو بھی اس کا ہوگی، نام پتہ چلے۔ وجہ بھی تو معلوم۔ اصل موضوع یہی ہے کہ حقائق کی جانب توجہ نہ ہو، اسی وجہ سے تمام عالم میں عزاداری امام حسین سے ہمیشہ یہ پریشان یوں رہے کہ جب قاتلین رسول آل رسول کا ذکر ہوگا تو وہاں پر ان کے بعض لوگ نظر آئیں گے، اور پھر وہ یہی بات ہے کہ قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، ہم مقتول والے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں، جو قاتل والے ہیں اس ماتم کو روکنا چاہتے ہیں اور مختلف تہمتیں لگا کے روکنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے پاکستان وغیرہ میں سب جانتے ہیں کہ ایک تہمت لگائی جاتی تھی کہ شیعہ بچے کاٹتے ہیں، اس کا کھانا پکاتے ہیں، خون شربت میں ڈالتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ تاکہ بچوں کو اور جہلت۔ خواتین کو امام حسین کی شہادت سے آشنائی نہ ہو سکے۔ کیا مراد شہادت سے آشنائی نہ ہو سکے؟ یعنی ان کے قاتلوں سے آشنائی نہ ہو سکے۔ ان کی پالیسی یہ ہے کہ قاتل مقتول سب کو رضی اللہ کہہ دو۔ عزاداری میں یہ سب پردے ہٹ جائیں گے، ہر آدمی کہے گا بابا قاتل مقتول دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد بڑوں کو ڈرانے کے لیے یہ تھا، مردوں کو، کیونکہ اس زمانے میں شہر میں عزاداری ہو رہی ہے تو گاؤں کے لوگ جانا چاہتے تھے دیکھنے کے لیے، تو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، بتائیے۔ پھر اس کے بعد تہمتیں لگائی گئیں کہ شب عاشور یہ لائٹ بند کر کے یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا خود اہل سنت کو ہمارے سوچنا چاہیے کہ ان کے علماء کیوں جھوٹ بول رہے تھے۔ سوچیں تو صحیح، کیوں چھپا رہے تھے فضائل اہل بیت کو، کیوں چھپا رہے تھے مصائب اہل بیت کو، اور کیوں قاتلان اہل بیت کو برابر کر رہے تھے۔ اب اس میں کچھ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے یزید کو کہہ دیا، بہت اچھا کیا، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ صرف یزید نے یہ کام کیا، نہ
صرف یزید نے نہیں کیا، کہیں سے وہ آ نہیں گیا تھا رومن امپائر یا بیزنٹائن امپائر یا اس زمانے کے چائنا یا جاپان سے، نہ، اس کو ولی عہد بنایا تھا. جس نے ولی عہد بنایا تھا وہ آدمی تھا کہ جس نے خود مولا امیر المومنین سے جنگ کی تھی، اور امام حسن کے مقابلے میں اس نے منافقت کی اور لوگوں کو خریدا. مولا امیر المومنین پر گالیوں کا سلسلہ اس نے شروع کیا جو 120 سال سے زیادہ چلا، اور اسی کا بغض پیدا کیا ہوا آج تک چل رہا ہے. تو یہ سوچنا کہ سب کچھ یزید نے کیا، نہیں، پچھلے 50 جیسے سال جو اہل بیت پر ظلم ہوا وہ سب کے سب شامل تھے واقعہ کربلا میں. بالکل صحیح. اچھا، عزاداری کے اوپر بات ہوئی کہ عزاداری کیوں ہوگا. عزاداری میں کچھ جو رسومات بیان کی جاتی ہیں، کچھ رسومات ادا کی جاتی ہیں، مثلاً کچھ شعر ہیں، مطلب کچھ ہاتھوں میں جیسے بعض لوگ کڑے پہن لیتے ہیں، اس طرح سے، جس سے کہ عزاداری سے یہ مخصوص چیزیں ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا شرعی حیثیت ہے، کیا حوالہ ہے؟ جی ہاں شکر اللہ، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی ناظرین، تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال ہے. ابھی جیسے ہمارا رابطہ قبلہ کے ساتھ دوبارہ بحال ہو جاتا ہے، جو سلسلے کے ساتھ ایک گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے ان تمام چیزوں کے اوپر جو کہ بعض جگہوں پر جو ہے وہ اعتراضات یا شبے جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہیں امام حسین السلام کے عظیم اور آفاقی مشن کو لے کے. تو اس کے حوالے سے جو منطقی اور لاجیکل گفتگو ہے، اس کے اندر جو بعض مورخین نے، قلمکاروں نے، اس کے اندر محدثین نے جو کچھ اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے اس کے فرمودات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے، اور تمام ائمہ نے ہی جو ہے وزاداری کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. رسول اللہ نے اپنے زمانے میں امام حسین السلام کی شہادت کا ذکر کیا، گریہ فرمایا. تو یہ عزاداری یہ کہا جائے کہ صرف امام حسین السلام کے بعد سے شروع ہوئی ہے، نہیں، اس کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں دے رہے ہیں. جناب ام سلمہ جو ام المومنین ہیں، ان کو کربلا کی مٹی جو ہے وہ دی گئی. آپ اکثر روایات میں سنتے ہیں کہ جب یہ خون ہو جائے، جب یہ سرخ ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ میرا حسین دشت کربلا پہ مارا گیا. یہ تمام چیزیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی ہیں، اور عزاداری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ سے جو ہے وہ شروع کی گئی. انہوں نے اسی زمانے سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو بتایا، اور کہ میری امت کے اندر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں، خرابیاں پیدا ہوں گی، اور اس طرح سے امام حسین السلام اور میرے اہل بیت دشت کربلا پر جا کر قربانی دیں گے. قبلہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ تو ان رسومات کی طرف جو کہ شاعر عزاداری کہلاتے ہیں، اس کے اوپر بات کر لیں. جس طرح مثلاً کڑے وغیرہ یا دوسری چیزیں، ایسی علامتیں پہننا جس سے عزاداری کی طرف توجہ ہو، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس سے پہلے کہ اس کی وجہ کو بیان کیا جائے، پہلے اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عزاداری میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ در حقیقت واقع کربلا کے کسی نہ کسی موضوع کو یاد دلانے کے لیے اور مظلومیت کسی نہ کسی گوشے کو اجاگر کرنے کے لیے ہے. بالکل ویسے ہی جیسے کہ حج میں اور عمرے میں جتنا کچھ ہے وہ سب کا سب حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یاد کو اور مختلف ان کے کاموں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے. حج میں صرف دو چیزیں پڑھنے کی ہیں، ایک تلبیہ ہے اور پھر 2 رکعت نماز ایک دفعہ ہے ایک طواف کی، اور 2 رکعت نماز ایک دفعہ ہے دوسرے طواف کی. تو کہا جائے کہ ایک تلبیہ اور ایک نماز. اب وہ نماز 2 ہیں لیکن نماز کو ایک ہی مانا جائے گا. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ کرنے کی ہیں، اور اس کرنے کے درمیان پڑھنا واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر طواف کرنا ہے لیکن اس میں پڑھنا کچھ واجب نہیں ہے. باقی جو قیام ہے مینا کا اور مشعر کا، مزدلفہ کا، اور جو قربانی ہے اور ہم یہ جمرات ہے، اور صفا مروہ کے درمیان جو مشی ہے، یہ سب کچھ در حقیقت انہی 3 ہستیوں کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہے. قربانی جو پوری دنیا میں واجب ہے حج کی، اور جو مستحب ہے وہ بھی اسی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ہے. جو ملینز اور بلینز آف ڈالر خرچ ہوتے ہیں وہ اسی کے لیے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی قربانی کو بھلایا نہ جائے، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم نے جو قربان کرنا چاہا اپنے فرزند کو، اس کو نہ بھلایا جائے.
کیونکہ دوسری جانب ایک جو نظریہ ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا وہ یہ ہے کہ یہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق تھے. تو اب حضرت اسماعیل کی اس عظمت کو اور قربانی کو یاد رکھنے کے لیے یہ سارا اہتمام ہے. اب ظاہر ہے کہ نان مسلم سوال کر سکتے ہیں کہ کیا آپ اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں سجدہ کر رہے ہیں وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے؟ کیا آپ اس گھر کے اندر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہے؟ تو حج بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا مذاق بن سکتا ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو کلیئر کریں گے. تو عزاداری کے بارے میں بھی اگر کوئی کنفیوز ہو اور وہ سوال کرے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ اس کو کلیئر کریں گے. مثال کے طور پہ ذوالجنے کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے گا کہ کیا آپ اس کی عبادت کرتے ہیں، البتہ اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے، کوئی ایسا منظر نہیں ہونا چاہیے جس سے دشمنان اہل بیت فائدہ اٹھائیں. لیکن ہم یہ بتائیں گے کہ واسع رسول کو جب قتل کیا گیا تو ان کی سواری تنہا واپس آئی. اس واپس آنے کے منظر کو یاد رکھنے کے لیے کیونکہ بیویوں نے گریہ کیا ذوالجنہ بنایا جاتا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تابوت پر ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ہوتی ہیں تو وہ یہ یاد دلانے کے لیے کہ رسول کے اس خلیفہ کو اور جانشین کو بنو عباس کے دور میں کس طرح سے قید کیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد کس طرح سے ان کے جنازے کو لا کر ایک پل کے پاس رکھ دیا گیا تھا. اچھا قبلہ یہاں اسی پر طرح عراق میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسلم کا جب ذکر ہوتا ہے تو گلیوں میں باقاعدہ ان کے جنازے کو کھینچا جاتا ہے. وہ کس صورت میں کہ نیچے ایک تختہ لگا ہوتا ہے جس میں بیرنگ ہوتے ہیں اور اس پہ ایک شخص کے جو حضرت مسلم کا کردار پیش کر رہا ہوتا ہے شفیع خوانی میں اسے کھینچا جاتا ہے. یہ کیوں؟ یاد دلانے کے لیے. صحیح. اچھا قبلہ اس میں بعض لوگ سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ جی یہ تمام چیزیں یزیدیوں کی طرف سے تھیں، وہ میں یہ نہیں یہی سمجھ پاتے. جی ہاں، اتنی باریک بات نہیں وہ سمجھ پاتے کہ یزیدیوں نے ہم کسی کے ساتھ کسی کو بیڑی پہنائیں تو یزیدی فیل ہوگا، ہم تو اس کی یاد منانے کے لیے خود پہن کے بتا رہے ہیں، ہم کسی کو تھوڑی پہنا رہے ہیں. جی تو یہ ایک ایک عام مغالطہ ہے فہم جو بات اس نہیں وقت سمجھ کیا پاتے. جا رہا ہے کہ کڑے پہننا یا زنجیریں پہننا. مثال کے طور پر مومنین سرچ کریں عزاداری محرم ان ترکی تو وہاں پر ایک منظر آئے گا نظر کہ خواتین کے ماتھے پہ پٹیاں لگی ہیں اور سب نے اس طرح سے ہاتھ کیے ہوئے ہیں اور ان کے باقاعدہ یہاں پر ہتھکڑیاں ہیں اور زنجیر اس طرح سے آ رہی ہے. اب یہ سینکڑوں کی تعداد میں خواتین پہنی ہوتی ہیں صرف یہ یاد دلانے کے لیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو اس طرح سے پابند سلاسل کیا گیا تھا. اب یہ جو ہمارے بعض جہلا اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو کڑے تھے یا جو زنجیریں تھیں یہ تو دشمنوں نے ڈالی ہیں اور یہ تو سنت یزیدی ہے، تو یہاں پہ ہم نے جواب دیا پہلے بھی کہ اگر یہ کام ہم کریں کسی کے ساتھ، مثال کے طور پہ خواتین کے زنجیریں ڈالیں، تو پھر یہ جملہ کہنا چاہیے کہ آپ لوگ تو حسینی ہیں، آپ کیوں خواتین کے زنجیریں ڈال رہے ہیں اور کسی قوم کی خواتین پر ظلم کر رہے ہیں. یہ ظلم کرنا تو دشمنان اہل بیت کی سیرت ہے. تو ہم یہ کام کسی اور کے ساتھ کریں تو پھر یہ جملہ کہنا چاہیے. لیکن اگر یہ کام ہم آل رسول کی مظلومیت کو یاد دلانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ بالکل اچھا کام ہے. اور تمام مراجع نے فتویٰ دیا ہے کہ ہر وہ کام جو واقع کربلا کے کسی پہلو کو اجاگر کرے اور امام حسین کی مظلومیت کو واضح کرے تو وہ تمام کام جو ہیں وہ بہتر ہیں. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی کام سے کسی کی آنکھ سے آنسو جاری ہوں، نہ. اصل چیز یہ ہے کہ مصائب اہل بیت کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو اور واقع کربلا کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو واضح کیا جائے. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام نے جو پانی پلایا تھا ہر کی فوج کو، اس مناسبت سے ایران کے بعض شہروں میں خصوصاً ترک علاقوں میں ایک رسم ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے تشت گردانی. تو اس میں بڑے بڑے تشلوں میں پانی ڈالا جاتا ہے اور سبیلوں میں اس دن ٹنکیوں یا جگوں میں پانی نہیں رکھتے، بڑے بڑے ٹبوں میں پانی رکھتے ہیں، تشلوں میں پانی رکھتے ہیں. ٹب سے مراد باتھ ٹب نہیں، یعنی تشلے، ان میں پانی رکھتے ہیں، جو چھوٹے ٹب جنہیں کہا جائے برتن دھونے کے اس قسم کے. کیوں کہ وہ یاد تازہ کرتے ہیں جب امام حسین نے پانی جمع کیا تھا اور پھر یزید کی فوج کو حتیٰ جانوروں کو
بڑے بڑے برتنوں میں ڈال کے جانوروں کو پلایا تھا. تو اب یہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ کیا اس سے کوئی حزن و ملال ہو رہا ہے؟ نا، ایک یاد تازہ ہو رہی ہے. ایران میں خیمے جلائے جاتے ہیں. اب ان خیموں کو جلاتے وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ خیمے جلانا یزیدیوں کی سنت ہے. نا، خیمے جلا کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے رسول کی آل کے خیموں کو جلایا گیا تھا، چلایا گیا. اور کس طرح صحیح. سے جلتے ہوئے خیمے سے رسول کی بیٹیاں نکل رہی تھیں اور حرم رسول اللہ پر تعزیانے پڑ رہے تھے. تو واہ. اس میں، اور اگر ہم کسی قوم کے گھروں کو جلائیں، زمین تا آسمان فرق ہے. اگر ہم کسی کے گھر جلائیں گے پھر کہنا چاہیے کہ یہ کام سنت اہل بیت نہیں ہے، سنت بنو امیہ یا دشمنان اہل بیت ہے. بس جتنی بھی صحیح. چیزیں ہیں انہیں میں آ جاتی ہے، کیونکہ اب مہندی کے ایام چل رہے ہیں تو یہاں پہ شور کیا جاتا ہے مہندی ہندوانہ رسم ہے. نہیں، مہندی جو ہے وہ خالصتاً عرب رسم ہے. اسی وجہ سے کربلا میں اور ایران میں بڑے زور شور سے ہوتی ہے. اور مہندی جتنی ایران میں ہوتی ہے اور عراق میں ہوتی ہے اس کا 1% بھی ہمارے یہاں نہیں ہوتا. یہ چیز واضح رہے. اور مہندی کے بارے میں آغا خامنائی، آغا بہجت اور دیگر مراجع کے بالکل واضح، خصوصاً مہندی کے بارے میں استفتاءات ہیں، آغا سستانی کے ہیں، دیگر مراجع کے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جب تک کہ کوئی اس میں جھوٹ نہ بولا جائے اللہ، رسول اور ائمہ علیہم السلام کی جانب. تو یہ بھی بات واضح اچھا، رہے اس کہ کا جو مہندی کے بارے میں شور مچایا جاتا ہے، پھر ایک صاحب کا کلپ بھی چلتا ہے، اللہ ان کو اس بات کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ان کی شادی کے ذکر کو، یعنی حضرت قاسم کی شادی کے ذکر کے بارے میں انہوں نے کہا the character assassination. نا، شادی کا قول بالآخر موجود ہے. کریکٹر ایسینیشن جب ہوتا جب حضرت قاسم کے بارے میں کوئی غیر شرعی نسبت کسی لڑکی کی جانب دی جاتی تو کہا جاتا کہ کریکٹر ایسینیشن ہو رہا ہے. لہٰذا کوئی غیر شرعی نسبت کسی لڑکی کی جانب حضرت قاسم کی نہیں دی جا رہی جو کردار کشی کہی جائے، بلکہ بالکل ایک صحیح. واقعے کی جانب نسبت دی جا رہی ہے جو بالآخر کتابوں میں ہے. اور اگر وہ فاطمہ بنت امام حسین سے نہیں ہے تو بعض جگہ ہوا ہے کہ امام حسین کی صاحبزادی تھی زبیدہ. اب یہ کہ شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو ہم مثال دیتے ہیں عراق میں جب جوانوں کی میتیں آ رہی تھیں، جب وہ ISIS سے لڑ رہے تھے، تو ان جوانوں کی میت کو دولہا کی کار میں لے جایا جاتا تھا. یا پاکستان میں جب جوان کوئی مرتا ہے تو اس پہ سیرہ ڈالا جاتا ہے، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے مرنے کے دن نہیں تھے، تو اس کے سیرہ پہننے کے دن تھے. عیناً یہی رسم عراق میں تھی کہ جوان جب آ رہے تھے ISIS کے بعد شہید ہو کے، تو ان کے گاڑیوں کو بعض کو دولہا کی طرح سجایا گیا تھا کہ یہ ان کے مرنے کے دن نہیں تھے، یہ ان کے دولہا بننے کے دن تھے، اور ماؤں نے ان کو دولہا بنا کے رخصت کیا. تو بعض دفعہ بعض حسرتیں ہیں ان کی جانب توجہ دلائی جاتی ہے. تو یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ ایک خاص مینٹلٹی ہے کہ جو ہمارے یہاں بھی پیدا ہو گئی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو کم کیا جائے. اب ایک بات ہم اس وقت کر دیں یہاں پر کہ مثال کے طور پر جب منقبت میں میوزک ہو رہی تھی تو کتنے علماء چیخ رہے تھے اور صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ جو جس کا مقلد ہے اس کے اعتبار سے وہ کام کرے، اور جتنی میوزک الاؤ ہے اس سے زیادہ نہ ہو. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی ایک جو منقبت سمجھ لیں، بلکہ ترانہ سمجھ لیں، سلام فرمان دے، تو اس میں بھی میوزک ہے. دیکھیں ہمارے حساب سے تو اس کو وہ بھی صحیح ہے، اور جو قصیدوں میں تھوڑی بہت میوزک ہے وہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر غلط ہوگا تو پھر دونوں غلط ہوں گے، صحیح ہوگا تو پھر دونوں کو صحیح ہونا چاہیے. ہاں، ہم یہ کہتے ہیں بالکل کہ یہ ٹھیک. میوزک وغیرہ مسجد امام بارگاہ میں نہیں ہونی چاہیے. میڈیا کی حد تک اگر قصیدے میں ہے تھوڑی بہت، یا جیسے سلام فرماندے میں ہے، تو ہمارے نزدیک ہم واضح کریں دونوں صحیح ہیں. اور بالکل اگر ٹھیک. غلط ہے بہت تو پھر شکریہ. دونوں ہونے چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خواتین کو لا کے کھڑا کیا گیا، لڑکیوں کو کھڑا کیا گیا اس ترانے میں. تو اب کیونکہ اس سے سیاسی فوائد تھے تو آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں بولا کہ اس سے توہین ہو رہی ہے. لیکن جب خالصتاً مولا امیر المومنین کے لیے کچھ ترانے ہوئے، مثال کے طور پر بڑا شور اٹھا تھا جیڑا جیڑا علیدہ خبدار نہیں، تو ہم اس وقت بھی سوچ رہے تھے کہ بنائیں، لیکن وقت نہیں مل پایا تھا. لیکن آج اس کو ہم کلیئر کریں کہ اگر وہ حرام ہے تو یہ بھی حرام ہوگا، یہ حلال ہے تو وہ بھی حلال ہوگا. یہ نہیں کہ بالکل ٹھیک ہے سیاسی قبلہ. فوائد کے لیے ہر چیز حلال ہو جائے
اور ذکر اہل بیت جب کہیں نظر آ رہا ہو طبیعت خراب ہو جائے. تو ہمارے یہاں بھی در حقیقت لوگوں کی طبیعت ذکر اہل بیت سے خراب ہونے لگی ہے، اور دشمنان اہل بیت کے ذکر سے ان کی طبیعت خوش ہونے لگی ہے. اور یہ علائم ظہور میں سے ہے کہ کچھ لوگ دشمنان اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے. ان کو روایات میں بطری کہا گیا ہے. انشاءاللہ تفصیل سے جب حالات نظر آ رہے ہیں ان روایتوں کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ قبلہ، انتہائی مشہور ہے، انتہائی ممنون ہے، کیونکہ وقت کی قلت کے ساتھ جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس میں ادا کرنی ہوتی ہیں. دل تو چاہ رہا تھا کہ اور چیزوں کو جو ہے وہ کھول کھول کے بیان کیا جاتا. بہرحال اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم ناظرین جو ہے وہ تمام ہو گیا، اور واقعی کربلا کے وجود میں آنے کے اسباب، وہ تمام چیزیں جو مورخین نے، محدثین نے لکھی، عزاداری کے اوپر اشکالات جو ہے وہ ان کی رسومات کے اوپر جو ہے وہ شبے جو ہے وہ ہر سال ہی، یہ پوری صدیاں، آج کی بات نہیں، یہ صدیوں سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بہرحال ہر وقت جو علماء حق ہیں وہ سینہ سپر رہیں اور اس کے ان شیطانی افعال کے، ان افکار کے جوابات مدلل دیتے رہیں. اس وقت بھی آپ کے سامنے ان افکار کو